الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میری معاشرے کی بیٹیوں، اے میری معاشرے کی خواتینوں، تم کنیز فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو کنیز فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی برقرار رہو۔ اسی میں تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، دنیا میں رنگینیاں ہیں۔ دنیا میں آج ہمارا معاشرہ کھویا ہوا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ آج ہمارے یہاں کی خواتینوں کا معاملہ بڑا نازک دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی ہماری معاشرے کی ایسی بہن بیٹیاں ہیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، بے پردہ مارکیٹوں میں گھومتی ہیں، بے پردہ عرسوں میں گھومتی ہیں، اور بے پردہ میلوں میں گھومتی ہیں۔ گھر کے اندر بیٹی موجود ہے، ماں موجود ہے، بھائی موجود ہے، دادا موجود ہے، دادی موجود ہے، ابا موجود ہے، بھیا موجود ہے، اور بھی تمام گھر والے موجود ہیں، بھانجے جوان جوان موجود ہیں، جوان جوان بھتیجے موجود ہیں، لیکن ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں، چاہے ہماری بھتیجیاں ہوں چاہے ہماری بہنیں ہوں، لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نہ باپ کو شرم آ رہی ہے، نہ بیٹی کو یہ شرم آ رہی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے کس طرح رہنا چاہیے، میرا جوان بھائی ہے مجھے کس طرح رہنا چاہیے۔ وہ یہ لڑکی نہیں سوچتی ہے کہ میرا جوان بھانجا ہے اس کے سامنے مجھے کیسے رہنا ہے، جوان بھتیجا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں یہ نہیں سوچتی کہ مجھے اس کے سامنے کیسے رہنا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ لیکن بغیرت بھائی بھی ایسا ہے، بغیرت باپ بھی ایسا ہے، نہ بیٹی کو کوئی پریشر کے ساتھ ڈانٹ رہا ہے، نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نہ کوئی سیرت بتا رہا ہے، نہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نہ کوئی بھی سیرت بتانے تیار ہیں، نہ ان کی بات کرنے تیار ہے۔ یاد رکھو میری معاشرے کی بہنوں، آج تم میلوں میں جا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقار جو بخشا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں بخشا ہے۔ اللہ کبیرہ، آج جو تمہاری عزتیں ہیں، آج جو تمہارا وقار ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ جنتی زیور اٹھا کر دیکھو، اس میں تمہاری تعریف دکھتی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں تمہارے کا وہ وقت بھی آتا ہے، اس میں تمہارا وہ وقت بھی آتا ہے تم پر کس طرح سے ظلم ہوتا تھا۔ جب مکے کے اندر جو ہے میرے مصطفیٰ جب تشریف نہیں لائے تھے تو وہاں کی جو ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے، جو بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے، جو بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جو عورتوں کو نحوست سمجھتے تھے، اللہ اکبر، اسی نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے کو دور کر دیا، اور جو وحشی لوگ تھے، وحشی انسان تھے جو ظلم کرتے تھے عورتوں پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس سارے ظلمات کا اندھیرے کو دور کر دیا، اور عورتوں کو وقار ملا ہے۔ اللہ کبیرہ، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو، بہن بیٹیوں کو جو عزتیں ملی ہیں، جو وقار ملا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب میرے مصطفیٰ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو اسی نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بھی رحمت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بھی رحمت بنا دیا۔ میلوں میں گھومنے والی خواتینوں یاد رکھو، میلوں میں جانے والی عورتوں یاد رکھو، میلوں میں جھولے میں جھولا جھولنے والی لڑکیوں یاد رکھو، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سیرت کو پڑھنا ہے،
جس سیرت کے پڑھنے سے تمہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوتا اور تمہیں اس پہ چلنا ہوتا. اللہ اکبر. آج تم نے اپنی عزتوں کو نیلام کر دیا ہے. آج تم اپنے جسموں کی نمائش کرتی پھر رہی ہو. تمہیں میلے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. بے پردہ نہ جاؤ, ویسے بھی نہ جاؤ. اس لیے اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے تو اپنے یہاں کی مارکیٹ میں جاؤ, لیکن نقاب بھی ہونا چاہیے, برقع بھی ہونا چاہیے. اور یہ قوم کو پیغام دے دو, اے میری معاشرے کی بہن بیٹیوں, یہ معاشرے کو پیغام دے دو کہ ہماری سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ تقویٰ تھا کہ آج تک ان کا جسم کا حصہ کسی بھی دنیا دار کے انسان نے نہیں دیکھا. اللہ کبیرہ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ موجود تھی, مولا علی بھی موجود تھے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں, اے فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو, مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں, اے علی اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ مل گئے ہو, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کبیرہ. لیکن مولا علی کہتے ہیں, اے فاطمہ آج تم جو مانگنا چاہو گی وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. لیکن جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں, میری ایک خواہش ہے, اس خواہش کو پوری کر دینا, سمجھ لینا میں نے تم سے ہر کچھ مانگ لیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے فاطمہ بتاؤ تو صحیح کس چیز کی خواہش ہے, کیا چیز مانگنا چاہتی ہو. کہ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میری خواہش یہ ہے, اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن میں دفن مت کرنا, مجھ کو رات کو دفن کرنا, اس لیے کوئی غیر محرم میرے جسم کو نہ دیکھ لے. اور آقا کا فرمان ہم بھول چکے ہیں, آقا کا فرمان ہم نے بھلا دیا, آقا کا فرمان ہماری بہن بیٹیوں نے بھلا دیا. میلوں میں جا جا کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کان کھول کر سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار, اور تم میلوں میں جا جا کر اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہو. میلوں میں جا جا کر تم اپنے وقار کو بھلا رہی ہو, میلوں میں جا جا کر تم اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہو. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا تم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہو, ہونا یہ چاہیے تھا کنیز فاطمہ بن جاتی, وہ گھر میں مصلی بچھاتی, کوئی جا رہا ہے تو جانے دیتی, لیکن تو ہرگز نہ جاتی, اس کو بھی روکتی اور یہ کہتی کہ ہم کسی دنیا عام عورت کی کنیزیں نہیں بلکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہیں. ہمارا وقار چمک رہا ہے, ہماری عزتیں چمک رہی ہیں, تو سیدہ فاطمہ کے ابو جان کے صدقے میں ملی ہیں. تجھے یہ کہنا چاہیے تھا, تو مصلی بچھاتی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی, تو سجدے میں سر رکھتی اور اٹھاتی, پھر نماز سے فارغ ہوتی اور اللہ سے دعا کرتی, اے اللہ تو نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا, اور امتی کے ساتھ ساتھ میں ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ, اے مولا تو نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز بنا دیا. یہ تیرا معاملہ کتنی شان والا ہو جاتا اگر تو نماز کی پابندی کر لیتی. میلوں میں جا کر کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا میری بہنوں, کوئی فائدہ نہیں. آج ہم کس خیال میں ہیں, ہمارے یہاں کا میلہ بھی 1-2 دن کا نہیں ہوتا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر تعداد دکھائی دیتی ہے تو وہ عورتوں کی دکھائی دیتی ہے. ہمارے یہاں کہاں ہے, ادھر میلہ ادھر میلہ, یہ میلہ وہ میلہ, لے میلہ دے میلہ, میلہ ہی میلہ, معاشرے کو خراب کر رکھا ہے. لیکن قبر کا خیال ضرور رکھنا, تمہیں کوئی چیز کا ذائقہ ملے یا نہ ملے, چاہے تم نے کسی چیز کا ٹیسٹ لیا ہو یا نہ لیا ہو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکنا ہے. اس قبر کی بھی تیاری کرو. تم یہ چاہتی ہو میری معاشرے کی بہنوں کہ ہمارا وقار چمکنے لگے, ہمارا وقار دمکنے لگے, تم سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھتی رہو اور تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گی, میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گی. جب تمہارے پاس یہ سارے اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے, سیدہ فاطمہ بھی خوش ہوں گی, اور سیدہ فاطمہ زہرا کا رب بھی خوش ہوگا. اور جب اس دنیا میں رہو تو اس شان سے رہو, یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک ہمارے معاشرے کی بہن بیٹیوں کو اور خواتینوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بھائی اور باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.